یہ ہے میں تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک اس روڈ پہ میگنیمائزیشن سٹارٹ نہیں ہو جائے گی. وجوہات یہی رہے کیونکہ میں بی جے پی کے خلاف ہوں اوپنلی, کیونکہ میں میئر صاحب کے ان کی بائی پرسن میں ان کے خلاف نہیں ہوں, میں اس لیے ان کے خلاف ہوں. ان کی آئیڈیالوجی بی جے پی اور آر ایس ایس کے ساتھ میچ کرتی ہے. اگر میرے کو جھکنا پڑے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, چاہے یہاں پہ یوتھ ہو چاہے بزرگ. آپ ان سے پوچھ سکتے ہو, نہ میں کبھی بی جے پی بنوں گا, نہ میں آر ایس ایس کا سپورٹر بنوں گا, نہ میں کبھی جنید متو کا سپورٹر بنوں گا. علی آصف بیگ آج اپنے علاقے کا دورہ کرنے آیا ہوں. انفیکٹ میں اس سے پہلے بھی یہاں پہ بہت بار آ چکا ہوں. آپ دیکھیے اس ڈرین کی حالت کیا ہے. ان پریزیڈنٹ صاحب نے میرے نوٹس میں یہ 10 بار لایا. 2 سال پہلے میں نے اس کی ساری سمجھو فارملٹیز کرائی, چاہے وہ ایسٹیمیشن ہو چاہے وہ الاٹمنٹ ہو, ہر ایک چیز کرا ہے. لیکن میرے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کیوں بار بار میرے علاقے میں مداخلت کر رہے ہیں, کام کیوں نہیں ہونے دے رہے. اگر ان نے بولا ہم یہاں پہ نیا کشمیر بنائیں گے, کیا یہی نیا کشمیر ہے؟ کیا لوگوں سے اسی لیے میں نے الیکشن لڑا تھا تاکہ وہ یہ یہاں کے گندے نالے یہ روڈز کی آپ حالت دیکھیے. پچھلے سال میں نے یہ سارے ٹینڈرڈ کرائے, الاٹڈ کرائے یہ ورکس. کس بنیاد پہ یہ روکے گئے وہ آپ کو میرے سے زیادہ میئر آف سٹی, فادر آف سٹی جو ابھی ہیلم آف افیئرز پہ جنید متو صاحب وہ بول سکتے ہیں. اگر ڈل میں میگڈمائزیشن ہو سکتی ہے جہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے باضابطہ روک ہے, یہاں پہ رہنواری کے لوگ ہیں, یہ کیا لوگ نہیں ہے, یہ کیا انسان نہیں ہے؟ کیا جواب دوں میں ان کو؟ میں نے ان سے بڑے بڑے بلند باغ دعوے وعدے کیے تھے جب میں نے الیکشن لڑا, چاہے کسی نے میرے کو ووٹ دیے یا نہیں دیے, لیکن میں نے اس بنیاد پہ کبھی کسی کا کام نہیں کیا. یہ این سی والا ہے, پی ڈی پی ہے, کانگریس ہے یا کسی اور. میں نے یہ سوچ کے یہ یہاں پہ کام کیا تھا کہ لوگوں کو میری طرف سے کچھ آرام پہنچنا چاہیے, چاہے کوئی ووٹ ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا ہے, چاہے کوئی کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو. لیکن یہ سیاسی بنیادوں پہ میرے کو روز ٹارگٹ بناتے ہیں, نہ کوئی کام ہونے دے رہے میرے ایریا میں. آپ دیکھیے روڈوں کی حالت کیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو آپ کے ایسے دھرنا دینے سے کیا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ نہیں, اگر میں تو پہلے لوگوں نے میرے کو چنا کیونکہ میرے کو ان کی بات ہر فورم پہ پہنچانی ہے. وہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. جب میں وہاں سے ناکام ہو میں خود بولوں گا, میں ان کی طرف سے اپنی طرف سے ان کو معافی مانگ رہا ہوں. میں آپ کی امیدوں پہ کھڑا نہیں اتر پایا. میں نے کوشش یہ نہیں کہوں گا میں کوشش نہیں کی, کوشش میں نے کی. میرا کام تھا آئیڈینٹیفائی. کیا کام کیا آپ نے اپنے؟ میں نے کم سے کم 30-40 کوچے بنائے. جو ان نے ایکس ایم ایل اے نے یہاں پہ لینڈ بھی کھایا تھا, وہ لینڈ گریبنگ کی تھی. اس میں پارک ہے, اس میں انکل بول سکتے, اس میں بھی 1.5 سال میرے کو لگا. اس میں کتنی میرے کو دورہ یہ آئے, مشکلیں آئے, میں آپ کو بول ہی نہیں سکتا کتنا ٹارگٹ میرے کو بنایا گیا. کیا رہے اس چیز کے؟ آپ ہمیشہ سیاست کا بولتے ہیں, وجوہات کیا رہی ہے ایکچوئل میں؟ وجوہات یہی رہے کیونکہ میں بی جے پی کے خلاف ہوں اوپنلی, کیونکہ میں میئر صاحب کے ان کی بائی پرسن میں ان کے خلاف نہیں ہوں. میں اس لیے ان کے خلاف ہوں. ان کی آئیڈیالوجی بی جے پی اور آر ایس ایس کے ساتھ میچ کرتی ہے. اگر میرے کو جھکنا پڑے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, چاہے یہاں پہ یوتھ ہو چاہے بزرگ. آپ ان سے پوچھ سکتے ہو, میں نے وہ چیز بھی نہیں دیکھی. میرے پاس بی جے پی والا بھی آیا, میں نے اس کا بھی کام پریورٹی میں کیا. میرے پاس این سی والا بھی آیا, اس کا بھی کام کیا. میرے پاس پی ڈی پی والا آیا, اس کا بھی کام کیا. چاہے کوئی اسٹون پیلٹر بھی آیا, اس کا بھی کام کیا. میں نے ہمیشہ لوگوں کی ترجمانی کرنی چاہیے اس بنیاد پہ کہ میرے کو لوگوں نے چنا, چاہے بھلے ووٹ اس ٹائم کم آئے, چاہے کسی نے ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا, لیکن میں نے ہمیشہ چاہا لوگوں کو میری طرف سے راحت پہنچے. آج کا کیا مسئلہ ہے سر؟ آج کا مسئلہ یہ ہے میں تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک اس روڈ پہ میگڈمائزیشن سٹارٹ نہیں ہو جائے گی. ایک تو یہ جوگیلا کا جو مین روڈ ہے, اور اندر سے بگڑی محلہ ہے, پورا انٹائر روڈ سب رہنواری. پچھلے سال میں نے اس میں الاٹڈ ورکس کرائے, الاٹمنٹ کرائی. سارے آئے اس میں کہ یوتھ کی بھی آواز ہے. سر یہاں کی طرف ڈپارٹمنٹن کم کران, ٹوٹلی کامہ کرمژ یوت آئی کی کوچ تہ گئی, کی سڑکہ تہ گئی, مگر حقیقتی مینن مز ٹوٹلی لائٹ پائٹ تہ لج سارے اصل پہ. مگر بٹ اکوئی چیز یت یہ ڈرین یپر تہ اندر کن تہ 10 بار میں نے ان کی نوٹس میں لایا. بس اتہ لگہ پانے تہ ٹوٹلی گبرا اندان. آپ دیکھیے وشوا بھارت اسکول ہے, یہ دیکھیے کتنا فیمس اسکول ہے, وشوا بھارتی اسکول ہے. یہ دیکھیے کتنا, یہ اگر بلند باغ دعوے کرتے ہیں ہم یہاں پہ نیا کشمیر بنائیں, کیا یہی نیا کشمیر بنائیں گے؟ آپ دیکھیے المیہ کیا ہے. یہ وشوا بھارتی اسکول کے سامنے یہ منظر ہے. 4 بار میں نے ان کے نوٹس میں اس میں الاٹمنٹ یہ ایسٹیمیشن کرائی. کل بول رہے ہیں آپ 16 کاموں کا ایسٹیمیٹ کریے. میں پہلے وہ پرانے کام کیوں نہیں کریں گے آپ, جو میں نے لوگوں سے وعدے کیے وہ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کیا منت رکھ رہے ہیں کہ ٹیکس پیئر نہیں ہے؟ یہ 100 روپے
ये 100 रुपए नहीं देते हर महीने के बाद एसएमसी को, ना सैनिटेशन सही से हो रही है। अगर किसी ऑफिसर को फोन करते हैं वो बोलते हैं दूसरे पे ब्लेम करते हैं, यूईडी वालों को फोन कर वो बोलते हैं एसएमसी वाले करेंगे, एसएमसी वालों को फोन करते वो बोलते हैं आरएंडबी वाले। क्यों ये सियासी बुनियादों पे आप किसी को टारगेट करोगे? तो आपको अभी लगता है कि ये सियासी बुनियादों पे अभी Openly? क्योंकि आप उनको ये नहीं करते, उनके साथ नहीं मिलते? मैंने पहले ही बोला मेरा सर अगर झुकेगा, मेरा सर झुकेगा मेरे खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना मैं कभी बीजेपी बनूंगा, ना मैं आरएस का सपोर्टर बनूंगा, ना मैं कभी जुनैद जुम्मतू का सपोर्टर बनूंगा, क्योंकि उनकी जो सियासी सोच है, उनकी जो सियासी आइडियोलॉजी है, वो बस बीजेपी और आरएस पे मबनी है। मैं अगर आसिफ बे की जात कभी आपको लगे मैंने कभी उनका सपोर्ट किया होगा, आप मेरे को भी एज अ मीडिया नंगा कर दो लोग के सामने। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है, मेरी नहीं मेरे लोगों की मांग है। मैं एक नारा दूंगा, आवाज दो हमें, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, ये हमको साड़ा हक, साड़ा हक, साड़ा हक, साड़ा हक, साड़ा हक। कब तक आप ये धरना मैं तब तक खत्म नहीं करूंगा जब तक मेरा ये रोड का मसला हल नहीं होगा, जब तक मेरे को ये ना जो यहाँ पे ट्रेन और लेन्स की हालत खराब है। फिर क्या फर्क है उन सियासतदानों में, चाहे वो एमओएस अपने आप को कहते थे, आसिया नकाज जी, चाहे वो कोई एमएलए साहब और थे जो अपने आप को खानदानी सियासतदान बोलते थे कि उनके वरासत में सियासत मिली थी। मेरा बाप कोई एमएलए नहीं था, मेरा बाप कोई एमपी नहीं था। मैंने लोगों को इनके साथ लड़ के यहाँ पे 10 कैंडिडेटों के साथ मुकाबला करके इलेक्शन जीता, लेकिन ये ख्वाब मैंने इनको दिखाया मैं डेवलपमेंट करूंगा। जब मेरे को करने ही नहीं देंगे, मेरे साथ मेरे लोग हैं हर फोरम पे, चाहे वो गवर्नर साहब हो, चाहे परसों मेरे को होम मिनिस्टर साहब की तरफ दावत मिली, मैंने इनके लिए वो दावत भी ठुकराई, क्योंकि मेरा सर अगर झुकेगा वो झुकेगा बस मेरे खुदा और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।